السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ میں نے سوچا جب تک کہ پاکستانی پولیٹکس میں آڈیو لیک چل رہا ہے، تب تک کہ میں آپ کو ایک ریئل ایشو سے آگاہ کرتی ہوئی چلوں اور ریئل ایشو پر ویڈیو بناتی ہوئی چلوں۔ اور وہ ریئل ایشو یہ ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارہ انعام جو کہ ایک بہت ہی بڑے نامور صحافی کی جو بہو تھیں، ان کا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ان کا قتل انہی کے شوہر نے کیا، اور ان کا جو قتل ہے وہ مطلب اس طریقے سے ان کا قتل کیا گیا کہ مطلب بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے شوہر نے ہی قتل کر دیا، اور دکھنے میں پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ نشے کا عادی تھا، اور جو ہے وہ ایک ایسی ذہنیت رکھتا تھا، ایک بہت ہی ٹارچر اور بہت ہی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک نارمل بندہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے کہ کسی کو ڈمبل سے جو ہے وہ اس کا منہ پہ یا اس کے سر پہ جو ہے وہ اس کو مار کے ہلاک کر دے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نور مقدم کا کیس ہوا، یا اور بھی بہت سارے کیسز ایسے ہمیں دیکھنے کو ملے جس میں اسی طریقے کا جو ہے وہ تشدد کر کے اور اسی طریقے کی ظلمانہ جو سوچ ہے اس کے طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف کہ ہلاک کیا گیا، نہ صرف کہ قتل کیا گیا، بلکہ بہیمانہ تشدد میں کہوں گی، اور اپنی ذہنیت اور اپنی گندگی دکھاتے ہوئے جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں سے بھی، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارہ انعام جو تھی وہ بہت ہی پڑھی لکھی اور ویل ایجوکیٹڈ اور ویل بینگ خاتون تھیں، جو کہ بہت ہی اچھے گھر سے اور بہت ہی مہذب گھر سے، اور نہ صرف کہ مطلب کہ وہ بہت زیادہ بڑے کمپنیز کے ساتھ بھی وابستہ رہی ہیں، اور مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنا اچھا برا سب کچھ سمجھ میں آتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسی کوئی خاتون نہیں تھی جن کو کچھ نہ پتہ ہو، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں ماحول دکھتا ہے گاؤں دیہاتوں میں کہ عورتوں پہ تشدد ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچاری جو ہے وہ یا ہاؤس وائف کہہ لیں، جو کراچی میں یا اور بڑے جو بھی شہر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کئی ایسے ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں وہ خواتین، یا وہ جو ہے وہ اپنے لیے آواز کس طرح سے اٹھائیں وہ یہ بات نہیں جانتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا بڑا ڈرا بیک ہے، آئی تھنک کہ آپ دیکھیں کہ سارہ انعام جو کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون تھی، ان کو اپنے رائٹس پتہ تھے، ان کو اپنے لیے کس طرح سے آواز اٹھانی ہے یا چیزوں کو صحیح کرنا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن بر وقت انہوں نے نہیں کیا۔ بر وقت جو ہے وہ ایسے شخص سے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ صحیح بندہ، ذہنی طور پر بھی مجھے صحیح بندہ نہیں لگتا، اس سے اپنی جان نہیں چھڑوائی، اور اس کا جو ہے خامیازہ جو ہے وہ یہ بھگتا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں وہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری خواتین کے لیے بھی کہ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، اور ایسے شخص کے ساتھ رہتی رہیں۔ آف کورس کہ وہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس شخص نے اس لڑکی پر، سارہ انعام پر ہاتھ اٹھایا ہو یا تشدد کا رویہ اختیار کیا ہو یا کوئی ایسی چیز، بلکہ اس سے پہلے بھی اس نے کئی بار ایسا کیا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک کہ وہ موت کے گھاٹ نہیں اتر گئیں، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کیا۔
تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور ہماری خواتین کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی جو ہے وہ ایک مری ہوئی لڑکی سے صحیح ہے، وہ چیز ہمارے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ واقعی آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے ڈیسیجن لیا، آپ نے شادی کی، آپ نے کچھ بھی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لڑکی کی جو قسمت ہے وہ بھی اچھی ہے اس مسئلے میں کہ اس کے ساتھ سب کچھ صحیح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط چیز ہو رہی ہو، لیکن وہ آپ کی عزت کی وجہ سے یا کسی بھی فار وٹ ایور ریزن سوسائٹی کے پریشر ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کی وجہ سے نہیں بتا پا رہی ہے، یا بتا بھی رہی ہے تو ماں باپ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جب تک کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک لاش نہیں آ جاتی ان کی بیٹی کی صورت میں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی، آئی ایم شیور کہ سارا انعام کے جو والدین ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ جو ایسے ماں باپ ہیں، جو دیگر خواتین ہیں، جو ایسے ماں باپ ہیں جو ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ چیزیں سہ رہی ہیں، ان کو نہیں سہنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو کسی کی تو ہیلپ لینی ایٹ لیسٹ چاہیے، اور اگر بیٹی اپنے والدین سے یہ بات بول رہی ہے تب بھی والدین کو جو ہے اس کی سننی چاہیے، اور اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور بیٹی جو ہے وہ ایک ڈائیورسی ہونا پھر بھی ٹھیک ہے، ایک مردہ بیٹی سے تو بہتر ہے، آئی وڈ سے کہ ایک ڈائیورسی ایک مردہ لڑکی سے بہتر ہے۔ تو یہ بات ہمارے والدین کو سمجھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشا پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آئندہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اتنا ظلم نہ سہے، بلکہ اپنے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک بار ملتی ہے، اور یہ کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے۔